محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کی دل سے، اسے پیر و مرشد کی حاجت نہ ہوگی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ جامعہ صاحب صوفہ سودرا کے طالب علم امیر حمزہ شاکر، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کے بچے بھی، آپ کی اولاد بھی دین کا عالم بنے، قاری بنے، حافظ بنے، تو آپ بھی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جامعہ صاحب صوفہ میں داخل کروائیے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ ہماری دعوت پہ تشریف لائے ہیں سینئر صحافی جناب رانا عبدالرشید صاحب، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں وہ بھی کرسی پہ تشریف لے آئیں، یہ کرسی خالی کر دیں ان کے لیے۔ رانا عبدالرشید صاحب، علماء کرام الحمدللہ آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں کہ کتنے علماء چلے گئے ہیں، ماشاءاللہ جمشید چیمہ صاحب تشریف فرمائیں، تو انشاءاللہ مزید علماء کرام خطبات تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں مقرر شیر بیاں فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میں تمام خطباء سے گزارش کروں گا وقت کا خصوصی خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد ساؤنڈ والے بھائی کے گزارش ہے یار تھوڑا ساؤنڈ ذرا سیٹ کرو، یہ بیس بند کرو، ایکو بند کرو، ٹریبل کھول کے نا آواز ذرا پتلی کرو۔ حضرات، اج دا اے پروگرام عظیم الشان فقید المثال طریق ساز چھٹا سالانہ سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس، جس کے اندر کثیر تعداد اندر الحمدللہ میرے تو قبل خطابات فرما چکے نے۔ خطیب اسلام حضرت مولانا سمیع اللہ ساجد صاحب، مبلغ اسلام حضرت مولانا قاری داؤد ایم اے صاحب، اور الحمدللہ میرے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دے مرکزی قائدین خطابات فرمان والے نے، اور تسی الحمدللہ دیکھ رہے ہو محسن جماعت، محسن علماء، عظیم مذہبی سکالر، عظیم نقطہ دان جناب حضرت مولانا مفتی حافظ کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے تشریف فرمان ہے، اور اونا دے نال ساڑی جماعت دے بے باک خطیب پیکر اخلاص مجاہد اسلام حضرت مولانا حافظ محمد شاہد باجوہ صاحب، وکیل مسلک اہل حدیث حضرت مولانا حافظ القاری احمد صاحب، فضیلت الشیخ مولانا محمد جمشید چیمہ صاحب، اور علماء دے نال والہانہ محبت کرنے والے برادر اکبر مولانا خالد سیف اللہ صاحب، صاحبزادہ حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب، حافظ محمد اجمل شاکر صاحب، دیگر علماء، اللہ سب دیا محنتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اچھی کہہ دو آمین۔ حضرات، استاد العلماء فضیلت الشیخ سلفی نوجوان حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بڑی بڑی پیاریاں باتاں نال نال تو انہوں سنا رہے سمجھا رہے نے، اللہ انہاں دے بھی علم و عمل اندر برکت فرمائے۔ مکے اور مدینے دے والے دے نال
تسی بڑا پیارا خطاب سماعت فرما چکے ہو. میں بھی انشاءاللہ اختصار دے نال چند ایک باتاں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ دنیا دے اتے بڑے بڑے شہر نے, دنیا اتے بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں نے, دنیا اتے بڑے بڑے پارک نے. لوگ اپنے سکون واسطے, اطمینان واسطے بڑے شہراں دا سفر کردے نے کہ فلاں شہر دی اندر جاواں گا بڑا سکون ملے گا, فلاں پارک دے اندر جاواں گا بڑا سکون ملے گا, فلاں شہر دے اندر اتنے روپیے لا کے فلاں ملک دے اندر جاواں گا بڑا سکون ملے گا. لیکن آؤ اہل حدیث دی دعوت اور محبت تے غور کرو. اسی آنے لوگوں لاہور جایا سکون نہیں ملے گا, فیصل آباد جایا سکون نہیں ملے گا, ملتان جایا سکون نہیں ملے گا, اور کسی شہر جایا سکون بھی نہیں ملے گا, ثواب بھی نہیں ملے گا, اجر بھی نہیں ملے گا. کائنات دے اندر رب نے دو ہی شہر بنائے نے جنہ دے اندر جایا ایمان بھی ملدا ہے, سکون بھی ملدا ہے, اجر و ثواب بھی ملدا ہے. او شہر, ایک شہر دا نام مکہ ہے اور دوسرے شہر دا نام مدینہ منورہ ہے, کیونکہ مکے دے اندر آمینہ دے لال پیدا ہوئے نے, مدینے دے اندر میرے مصطفیٰ دا روضہ ہے, اور کائنات دے اندر کسی شہر دے اندر جایا اجر نہیں ملے گا, گناہ نہیں معاف ہونگے. چاہو رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا پاکستان دے اندر کسی شہر دے اندر سکون نہیں ملے گا. اگر دل نو سکون ملے گا, اگر اطمینان ملے گا, وہ مکے سے ملے گا یا مکے تو بعد پھر مدینے اندر ملے گا. مکہ مدینہ امن والا شہر ہے, مکہ مدینہ عزت والا شہر ہے, مکہ مدینہ بابرکت شہر ہے, اور اینا شہرہ دے اندر برکتاں ہی برکتاں نے, رحمتاں ہی رحمتاں نے. کائنات دے اندر کسے شہر دے اندر عزت نہیں. آمینہ دے لال فرماندے نے جیڑا مکے مدینے دو ہوندہ انج سمجھو جویں آج جو دی ماں جنم دے رہی ہے, گناہ رب معاف فرما دے اندہ. کیوں؟ مکے واسطے بھی آمینہ دے لال نے دعاواں کیتیاں نے, اور مدینے واسطے بھی میرے مصطفیٰ نے دعاواں کیتیاں نے. اور ویکھ لو لاہور جاؤ, کسے شہر جاؤ, بندہ تھک جاندہ اک جاندہ, پر میرا یہ دعویٰ ہے مکہ مدینہ ایسا شہر ہے اگر 21 دن یا 28 دن رہ کے بندہ آوے ایئرپورٹ تے اترے تے مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب نو بندہ کہے مبارک ہوئے اللہ دے گھر چو آئے ہو, اے لو ٹکٹ دوسری فلائٹ تے بہ کے واپس ٹور جاؤ, تو انہیں کہنا بسم اللہ, اے نہیں کہنا کہ میں تھک گیا ہوں. بولو, اے نہیں کہنا میں تھک گیا ہوں. جیڑا ہو ہوندہ وہ بھی تڑپدا ترسدا, جیڑا نہیں گیا تعریفہ سن کے تڑپدا ترسدا. کیوں کہ مکہ بھی آلہ مل کے بولو مدینہ بھی, سارے نہیں بولے جنہ جانا ہے بولو مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی, بولو بولو مکہ بھی آلہ تے مدینہ بھی, مکہ بھی آلہ. اے تے مکہ مدینہ ہے نا. 8-9 مارچ نو کانفرنس ہو رہی ہے, امام کعبہ تشریف لے آ رہے نے, اور جنہ نہیں نا جی ہن تک مکہ مدینہ ویکھیا اونا ہوتے پہنچنا ہے کہ چلو یار مکہ مدینہ اللہ وہا دے گا تے مکے دے امام دی زیارت ہی کر رہی ہے. انشاءاللہ جانا ہے نا انشاءاللہ, اور بولو جانا ہے نا انشاءاللہ. اللہ دے فضل تیاریاں کر لو انشاءاللہ. 8-9 مارچ نو انشاءاللہ 9 دا جمعہ پڑھنا ہے تے امام کعبہ دے پیچھے پڑھنا, کہو انشاءاللہ, کہو اللہ نصیبہ نے فرمائے. اور نصیبہ والے نے جڑے انہاں شہرہ دے امامہ دے پیچھے نمازہ جمعے پڑھ دے نے. اور مسئلہ کہلے حدیث دی عزت ویکھو, کسے کول امام ہوندہ ہے چوڑا شریف دا, کسے کول امام ہوندہ ہے اوچ شریف دا, کسے کو امام ہوندہ ہے ملتان دا ہوندہ ہے. اللہ میں جماعتے تو کنہ راضی ہیں, اللہ کیڑے لفظہ دے نال تیرا شکریہ ادا کرا. اہل حدیث کانفرنس کروا رہی ہے, امام بھی او آ رہا ہے جس ممبر دوتے میرے محمد نے جمعے پڑھائے نے, جس مسلح تے میرے مصطفیٰ نے جمعے
پڑھائے تے نمازاں پڑھائیاں اتوں دا امام انشاءاللہ 9 مارچ دا جمعہ پڑھائے گا. آئیے ذرا مکہ بھی آل ہے تے ایک باری سینے ٹھنڈ پا دیو مدینہ بھی سارے نہیں بول دیو کڈا وڈا مجمع ہے. اللہ دے فضل و کرم دے نال حافظ محمد عثمان سلفی صاحب مبارکباد مستحق نے, میاں اعجاز صاحب مبارکباد مستحق نے, مولانا عبد الرحمن سلفی صاحب مبارکباد مستحق نے. ہر لحاظ نہ کانفرنس کامیاب ہے. ایک باری ذرا بکلا چو منہ کڈو, ذرا سینے دا زور لا کے میرا سینہ ٹھنڈا کرو. اور مکہ بھی آل ہے, بولو مدینہ بھی سارے نہیں بولے جے بولو ذرا مکہ بھی آل ہے تے بولو مدینہ بھی آل ہے. مکہ شہر برکتہ والا ہے, اے میں نہیں کہہ رہا, رب دا قرآن کہہ رہا. مکے دے اندر برکت ہی برکت ہے, مکے اندر اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے. اور قرآن نے اعلان فرمایا, اللہ فرمان دے لے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد, اچھی بولو ذرا مجلس رو بابرکت بنا دیو, جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیو. اور ویکھو نا اللہ مکے دے بارے اعلان کر رہے نے. اللہ فرمان دے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامیر. اللہ فرمان دے نے سونے یہ تے اللہ انسانوں بنا رہے نے, قسمہ اٹھا رہے نے. اللہ فرمان دے نے والتین مینو والتین دی قسم ہے, والزیتون مینو زیتون دی قسم ہے, وطور سینین مینو طور سینا پہاڑا دی قسم ہے. اے اللہ 3 قسمہ کھا کے اگے قادیاں قسمہ کھا رہے آویں. اللہ زیتون دی سمجھ آ گئی ہے, اللہ 3 دی سمجھ آ گئی ہے, اللہ تورے سینا پہاڑا دی سمجھ آ گئی ہے. اے میرے مالکا ان اگے جڑی 4تھی قسم کھا رہے آویں, اللہ ایک اس گل دی قسم ہے, وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِيرِ. اللہ فرمان دے نے مینو امن والے مینو مکے شہر دی قسم نے. اللہ مکے شہر دیا قسمہ کیوں کھا رہے آویں؟ کیا اے دے اندر حجر اسود پتھر لگائے آسمان تو آزم دیے؟ نہیں. اللہ اے دے اندر مقام ابراہیم فرمایا نہیں تلواڑے والے ہو. اللہ اے دے اندر زمزم دا چشمہ ہے فرمایا اے بھی گل کوئی نہیں. اللہ پھر اینا شرم دیا کیوں قسمہ کھا رہے آویں؟ فرمایا اس واسطے قسمہ کھا رہے آویں اینا گلیاں دے اندر میرے محمد دیا تلیاں لگیاں نے, اینا گلیاں دے اندر آمینم دے لال دیا تلیاں لگیاں نے. تاں امام شافی رحمت اللہ علیہ جدوں مکے دے اندر جام دے تے مکے دے اندر جا کے اپنے پیران تو جتی اتار دے اندر ننگی پیری اونا گلیاں دے اندر پھر دے. کسے پوچھیا امام صاحب کی گل ہے تسی ننگی پیری کیوں پھر رہے ہو؟ آندے نے اونا گلیاں دے اندر جتی پندیاں شرم ہوندی ہے جنہ گلیاں دے اندر میرے محمد خالی پیر ٹر دے رہے نے. تاہی رب اعلان فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اے 4 قسمہ رب نے کھا دیا نے. قرآن دا ایک اور مقام سنے آجے. اللہ فرمان دے نے لا اقسم بہذا البلد. اللہ اتے بھی قسم کھا رہا امن والے شہر دی عزت والے شہر دی قسم کھا رہا ہے. قرآن دا ایک اور مقام سنے آجے. اور میں کہا کرنا لوگو اس بیت اللہ دے اندر اوہی جمد ہے جنہوں اللہ پسند کرے. مال و دولت نال کوئی نیجے جمدہ اے او دو ہی جمد ہے جنہوں اللہ پسند کرے. بلکہ میں تے بھی گل کہنا لوگو مکے اندر جمدہ بھی اوہی ہے جنہوں اللہ پسند کرے. اوتے مزدوری بھی اوہی کر دے جنہوں اللہ پسند کرے. اوتے مستری بھی اوہی بن دے جنہوں اللہ پسند کرے. اب ایکو بیت اللہ دی واری آئی ہے, بیت اللہ بنام دیا واری آئی ہے. اللہ نو ایک مستری دی لوڑ ہے, ایک مزدور دی لوڑ ہے. پوری دنیا دے چہرے آنے ہوتے
میرے اللہ نے نگاہ پا لیا نے کہ میں کنوں مستری بناوا، میں کنوں مزدور بناوا۔ اللہ نو دو چہرے پسند آئے نے، پہلا چہرہ اس نبی دے جس نبی دی لڑی وچوں رب نے 60,000 نبی پیدا فرما دیتے نے، دوجا او نبی ہے جس نبی دی لڑی وچوں اللہ نے آمینہ دا لال پیدا کر دیتا ہے۔ دو نبی نے تے اے بیت اللہ بنانا ہے، بیت اللہ دیاں تعمیرہ کرنیاں نے، تے سن لو بیت اللہ دی عظمت کیوں اللہ ہے، انہوں بنان والا خلیل پیغمبر ہے، تے اٹا پھڑان والا اسماعیل زبی پیغمبر ہے۔ جدو بنام دیواری آئی تے رب دا قرآن کہہ رہا، اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کی حکم ہے، فرمایا انج کر بیت اللہ بنانا ہے۔ اللہ مستری دی لوڑ ہے، فرمایا تیرے تو ود کے سونا مستری کوئی نہیں، کہو سبحان اللہ، تیرے تو ود کے سونا مستری نہیں، اللہ کے مزدور دی لوڑ ہے۔ فرمایا اجڑا آخری عمر چ ملیا یہ دے تو ود کے سونا مزدور بھی کوئی نہیں۔ عام مستری بن جا، حافظ صاحب عام مستری بن جا، پتر نو مزدور بنا لے۔ تو کہا میرے وال توجہ کرنا، میں تیرا ایمان تازہ کردہ جاواں۔ ایک اٹا لا رہا ہے، دوجا اٹا پھڑا رہا ہے، تے جے توجہ نہ سبحان اللہ کہوے تے گل کہہ دے وہاں، اٹا لان والا بھی نبی ہے، اٹا پھڑان والا بھی نبی ہے۔ دو میں باپ بیٹا تے کر رب دا بنا رہے نے، تے ویکھلا کیوں حصہ ملیاں، اج دیواراں اچھیاں ہوئیاں نے۔ حضرت خلیل پیغمبر بے دیوارہ اچھیاں ہو گئیاں، تے جدو بیٹھ جم دینے، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں، جدو بیٹھ جم دینے تے بیٹا کہنے لگا ابو جی کی گالے کیوں بہ گئے ہو؟ فرمایا پتر گالے وے دیواراں سامنے آ گئیاں نو تے کم نہیں ہوندہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام باہر گئے نے، اللہ نے ایک پتھر وکھا دیتا ہے، جدو پتھر لے کے آئے نے کہنے لگے ابو جی یہ پتھر مل گیا ہے، تے کہنے لگے بیٹا کتوں لے کے آیا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرمان دینے ابو جی جنگل چو ملے ہیں۔ جناب خلیل مسکرا کے فرمان دینے پتر جیڑا رب دا کر بنائے تینوں پتہ ہی نہیں اللہ کنا پسند ہے۔ فرمایا اے جیڑا پتھر ہے اے جنگل وچوں نہیں آیا بلکہ اللہ نے اپنی جنت وچوں بھیج دیتا ہے، اپنی جنت وچوں بھیج دیتا ہے۔ اور اے ہوئی پتھر ہے جنہوں مقام ابراہیم کیا جاندہ ہے، بلکہ جس پتھر دے بارے جگہ دے پیر فرماندے نے اے دو پتھر اللہ نے جنت جو بھیجے نے، ایک حجر اسود ہے ایک مقام ابراہیم ہے۔ جگہ دے پیر فرماندے نے اے دودھ نالو سفید سن، بڑے سونے سن، اللہ نے نہ دا نور ختم کر دیتا سینا۔ اے پتھر جڑے دو میں نے حجر اسود لوکاں چم چم کے اے آدم علیہ السلام دی اولاد دے اولاد چوس چوس کے کالا ہو گیا وے، تے مقام ابراہیم و پتھر ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ جے نہ دا نور ختم نہ کردہ، اللہ جے روشنی ختم نہ کردہ، اے دوہاں پتھران دی وجہ تو اللہ پوری دنیا نو روشن فرما دیندے۔ او مقام ابراہیم جیڑا پتھر لے کے جناب اسماعیل علیہ السلام آئے نے، تے گل سمجھ ذرا، پتھر تے کھڑے نے، اللہ نے پتھر نو فوم بنا دیتا ہے۔ کی بنا دیتا ہے؟ نرم۔ اب بیبیاں کرے آٹا گوندیاں نا تو اتے ہاتھ رکھو انج کر کے نشان چھپ جاندا ہے۔ کدی تساں کدی غور کیتا جڑے عمرے واسطے جاندے ہو اللہ تانوں ساریاں نو لے جائے، یا اللہ جڑے اچھی آمینہ نے 2018 چ اپنے خرچے تے لے جائیں۔ ہن بڑی کھچ کے آمینہ دیو ہے جڑے جاندے نے نا اتے تے ویندے نا پتھر، ہن پتھر تے پیر رکھو ہاتھ رکھو نشان پیندا، بولو وہ کیوں پیا؟ نبی نے پیر رکھے ابراہیم السلام نے، اللہ نے پتھر نو نرم کر دیتا کہ دے میرے یار نو ایدہ کہیں کر بھی نہ چوپ جائے۔ ویہ کنارہ بدوں پیار ہے، پتھر نرم ہو گیا، پتھر دوتے کھڑے ہو گئے۔ اور میں کتاب پڑھ رہا سر، اب نے پتھر نو لفٹ بنا دیتا ہے،
जे सज्जे जान दी लोड़ है सज्जे टुर जांदा, खब्बे दी लोड़ खब्बे टुर जांदा। आसमान तो आवाज़ आउंदी है जिहड़ा मेरे घर नाल प्यार करेगा मैं इंज ही सफ़र आसान कर देवांगा। तां ते सारी दुनिया रोंदी है साडे दिल दा पेती अल्लाह, उच्ची कह दो। जिन्हों जिन्हों मक्के मदीने ना प्यार है जरा उच्ची कह दो सुभान अल्लाह। साडे दिल दा पेती अल्लाह अल्लाह अल्लाह, साडे दिल दा पेती अल्लाह, साड़ी जान दाए मजबूरी, सानू अपना कर विखा दे, साड़ी हसरत हो जाए पूरी। जाना जी इंशाअल्लाह। जरा सज्जा ते चौके कहो आमीन, इंज नहीं जरा सीने जोर ला कहो आमीन, ताकि मुफ्ती साहब नूं पता लग जाए परवाने जान ली तैयार नहीं। इंशाअल्लाह सुनो जरा। साडे दिल दा पेती अल्लाह, साड़ी जान दाए मजबूरी, सानू अपना कर विखा दे, साड़ी हसरत हो जाए पूरी। रब्बा सोचो फरमाना जरा। अल्लाह तेरे घर दे दीवाले कुम्मा, सुनो सुनो, अल्लाह तेरे घर दे दीवाले कुम्मा, नाले हजरे असवद चुम्मा। अल्लाह तेरे घर दे दीवाले कुम्मा, नाले हजरे असवद चुम्मा। हाथ चुक चुक के मैं आखा नहीं चली जांदी दूरी, साडे दिल दा पेती अल्लाह, साड़ी जान दाए मजबूरी। बैतुल्ला बड़ा सोना। और गल कर रहे सन मौलाना समीउल्लाह साजिद साहब, दो चादरा बनिया ने ते दो चादरा बन के जेड़ा बैतुल्ला जांदा है ते आंदा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हजरात के बैतुल्ला वल बंदा जांदा है, जेड़ा बैतुल्ला बनाम दी वारी आई अल्लाह ने खलील पैगंबर दियां ड्यूटियां ला दित्तियां, हजरत इस्माइल पैगंबर दियां ड्यूटियां ला दित्तियां। हुण वेखो ना तवज्जो करो, जदों बैतुल्ला दियां तमीरां मुकम्मल हुंदियां ने हजरत खलील पैगंबर ने हाथ उठा ले दुआ वास्ते, जदों आसमानां तो आवाज़ हुंदी है ऐ खलील मेरे कोलों मंगो की मंगदे हो, जो मंगोगे मैं अता कर देवांगा। ते गल समझो जरा, हजरत खलील ने की मंगे। अज सानू कोई चौधरी कहे मंग लै, जो कुछ मंगेगा मैं दे देंगा। असी आने एक कल्टस कार लै दे, मेहरान गड्डी लै दे। हजरत खलील पैगंबर दे सामने दुनिया भी है। फरमाया मंग की मंगना? इंदे ने अल्लाह मैं एक दुआ कर लगा वा, पहलो ये दुआ कबूल फरमाना। दुआ कर दे ने रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाह तेरा घर बनाया जिमें हक अदा हुए हो नहीं सकिया, अल्लाह मेहनत कबूल फरमाना। अल्लाह फरमाते ने मंगो की मंगदे हो, ते तवज्जो कर रहा रब दे सामने हथ चुके की आंदे ने अल्लाह जे तू देना ही चाहना अल्लाह घर मैं बना दिता वे, अल्लाह खतीब तू अता फरमा दे। अल्लाह घर मैं बना दिता है, खतीब तू अता कर दे। फरमाया खतीब किवें दा चाहिदा? अल्लाह जिवें बैतुल्ला घर सारे घरां नालों उच्चा है, अल्लाह खतीब भी उच्चा चाहिदा। फरमाया किवें दा खतीब चाहिदा? फरमांदे ने रब्बाना वबास फीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह इन्हां दे विचों ही इन्हां दे विच एक रसूल भेज दे। हजरात तां मक्के नाल प्यार करने आ। मक्का शहर भी आल है, जिन्हें बनाया वो पैगंबर आल है, जिन्हें इट्टा फड़ाइया वो ज़बीहुल्लाह आल है, ते जेड़ा घर बनाया वो घर आल है, ते जेड़ा खतीब आया मुहम्मद आमिना दा लाल भी आला है। ऐ जे मक्के मदीना ते इज्जत क्यों मिली है? फीही आयातुम बैयनातुम मकाम इब्राहीम। फरमाया ता कर आल है, ता इज्जत दी है, ये अंदर मकाम इब्राहीम है। मकाम इब्राहीम मैं वेख्या, मैं पहली दफा गया लोगों को सुनीदा सी,
اتھے جا کے ویکھیا سینے ٹھنڈ پہ گئی. مقام ابراہیم پتھروں لوگ قریب آکے 2 رکعتاں پڑھ دینے. حضرت عمر نے رائے دیتی سونے میرا دل کردہ جدو بیت اللہ دے 7 چکر لائیے ایتے 2 رکعتاں پڑھیے. آقا فرماندے تینوں پتا میں اللہ دی مرضی نہ بولنا. نالی جبریل آ گیا. سونیا جڑی رائے عمر دیئے او فیصلہ عرشاں والے خدا دا ہے. وہی فیصلہ ہے. وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. فرمایا آج تو بعد عمرہ حج تاہی قبول ہوئے گا جے میری رائے عمر دی رائے دوتے مور لگ جائے گی. اتھے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے تاں رب نے عزت دیتی مقام ابراہیم میں. تے تھوڑا جا ارلے پاسے آ جاؤ نال جناب ہوتے حتیم دی جگہ جدے بارے امی جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے ایک دن حتیم دے اندر کھڑی نے تے فرماندیاں نے سونیا میرا دل کر دے میں بیت اللہ چ داخل ہوا اتھے جا کے 2 رکعتاں پڑھ کے آوا. تے جگہ دے پیر فرما دے لے اے عائشہ آ جڑی حتیم دی جگہ ہے جڑا بندہ ایتھے 2 نفل پڑھ لیندے انج سمجھو جویں اللہ نے بیت اللہ دے اندر پڑھا دیتے نے جویں اللہ نے بیت اللہ چ پڑھا دیتے نے. پھر بندہ اتھوں نکل لے ملتزم دے نال چمبڑ جاندے سینے نہ سینہ لگ گئے اکھاں چ آنسو جاری نے. اتھے بندے نو اپنی پوری زندگی دی کہانی سامنے آ جاندی ہے. میں کتھے کتھے گناہ کردا رہا میں چھپ چھپ کے کردا رہا میں لک لک کے کردا رہا میں کمریاں چ وڑ وڑ کے کردا رہا. جدو سینہ لگ جاندے سینے ٹھنڈ پہ جاندی ہے. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ ملتزم نہ چمبڑ جاندے اللہ دے تے راضی ہو جاندے نے. اور میں کل ایک کتاب دے اندر پڑھ رہا سا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جیڑا رحمت دا پرنال آئے اللہ تو انہوں لے آجے توجہ کرنا ہوتے جاؤ فرمایا اے نیک لوکاں دی جگائے ایتے نماز بھی پڑھیا کرو ایتے جناب مشروع بھی پیا کرو. صحابہ کہنے لگے عبداللہ سمجھ نہیں آئی کیڑی نیک لوکاں دی جگہ. فرمایا جیڑا رحمت دا پرنال ہے اے دے تھلے کھلو کے جیڑی دعا کرو گے اللہ قبول فرما لوے گا. تے کہنے لگے مشروع تو مانا کیے. فرمایا جدو رکھتا پڑھ کے فارغ ہو جاؤ اللہ نے زمزم جیسی نعمت دیتی ہے راج راج کے پیو. نال فرماندے نے جگاں دے پیر نے فرمایا جدو زمزم پیو گے جیڑی بھی دعا کرو گے پی لگیا اللہ دعاواں قبول فرما لوے گا. زمزم پی لگیا پیپسی پی لا کوکو کولا پی لے دعاواں قبول مفتی صاحب دعاواں قبول نہیں. مرنڈا پی لے سٹنگ پی لے ڈیو پی لے دعاواں قبول ہون گیا تے زمزم پیندیاں ہی ہون گیا. کوئی ایسا کرم کما مولا سانو پھر اپنا کر وخا مولا. جانا جے دے کہہ دیو سبحان اللہ اوچی کہہ دیو سبحان اللہ. کوئی ایسا کرم کما مولا سانو اپنا کر پھر وخا مولا. اور ڈیو پیپسیاں مرنڈے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے وقت دے ہنجو تا تھم دے تو حرم پوڑیاں چڑھا مولا. تے جدو ویکھنا بابا جی سمسام نو بابا جی سمسام حضا خالد صاحب صاحب آندے نے دوبارہ توجہ فرمانا ذرا. کوئی ایسا کرم کما مولا سانو اپنا کر پھر وخا مولا. ڈیو توجہ توجہ ڈیا مرنڈے پیپسیاں کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے ساگڈے واگ دے ہنجو تا تھم دے تو حرم پوڑیاں چڑھا مولا. ایک بندہ شیخ امین نام دا مکے دے اندر حج کرن گیا 11 سال دی عمر دے اندر. سلفی صاحب 11 سال دی عمر اندر تے بیت اللہ دے کول کھلوتا ہے واپس آ رہا ہے تے رو کے پتا کی اندر اللہ میرا آخری حج نہ بناویں چھوٹی عمر چ لے آندا ہے مالکا لے ہوندا ہی رویں لے ہوندا ہی رویں. ایک بندہ مینوں ملیا گجراں والے دا صابر نام دا. میں کہا تو پھر آ گیا تو 6 مہینے پہلو آیا سا.
کہندا نبی پاک نے فرمایا زمزم پی لیں گے جیڑی دعا قبول ہوندی ہے جیڑی دعا کرو قبول ہوندی ہے. انہاں میں جو پہلی بار زمزم پیتا میں کہا یا اللہ سال جو 2 واری تے بلایا کر. کہندا ہر سال بعد ہونا 2 سال دے اندر 4 دفعہ 3 دفعہ اور حکومت نے پابندی لا دیتی ہے. لیکن سنو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا کریا کرو. نارے بندہ ہوتے جو ٹور جائے پھر دعا ماں تک نہ نکل دی یار دعا. اور میں کل سنا رہا وہ کھاڑے دا بندہ ہے شیخ خدا امین شیخ امینو دا نام ہے بیت اللہ دے سامنے کھڑا ہے تے کہندے اللہ میرا آخری حج نہ بناویں. اللہ نے ایسی دعا کی تھی اللہ نے 80 حج کروا دیتے ہیں. تے بابا جی سمسام دا بڑا یار سی. بابا جی سمسام جے سالے نے آخری حج کیتا ہے کہندہ بڑھا ہو گیا بیت اللہ دے قریب کھڑا تے کہہ لگا یا اللہ اگلے سال بھی بلاویں. تے کہندیاں شرم آ گئی کہ 80 حج کیتے نے اے حج کر کے واپس گیا. کل سن ایمان وے جنہ دلہ دے اندر مکے مدینے دی محبت پیار ہے آخری حج کیتا واپس آ گیا. اگلا 2-3 دن گزرے 39 چک دے اندر گیا. اس سال بابا جی سمسام رحمت اللہ علیہ حج کرنے واسطے نہیں گئے تے 39 چک بابا جی نو ملن گیا تے روندا روندا بابا جی دے کول بہ گیا. گل کرنا چاہندا گل منہوں نہیں نکل دی. تے بابا جی فرما دینے کی گل تے آندا بابا جی جدوں میں دعا کر لیا حج کر کے فارغ ہو گیا جس دن میں آنا ایک دن پہلو منو اللہ دے پاک پیغمبر خواب وچ مل پے نے تے میں ویکھیا جگاں دے پیر روئی جا رہے نے آمینہ دے لال دی اکھاں چ آنسو نے تے منو آقا خواب چ ملے تے منو رو کے فرمان دے نے امین اے سال لگدا منو سمسام حج کر نہیں آیا تے جے واپس جائیں گا سمسام نو جا کے میرا سلام دیویں. حضرات دی وجہ کی ہے جنہ مکے نال پیار کیتا ہے تائیں تے بابا جی روندے ہوندے سن اللہ مدت گزری ہے سکھ دیانو جوگی سانگ بناننو جی کردہ تیرے کر دے دیوالے نس نس کے اللہ پیریا پاننو جی کردہ. جتے ایک نماز دی لکھ بن دی جتے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لنگاننو جی کر دے. اللہ تعالیٰ مکے مدینے لے آ جائے. اور آؤ آخر دے اندر گل موکری مقامہ میرے تے توڑے آقا جناب محمد سلس ایوئی بیت اللہ بابا سمسام پیار کرے بیت اللہ دے نال عربی پیار کرن بیت اللہ نال اجمی پیار کرن بیت اللہ دے نال. اور گل سنو جاؤ مکے چلے جاؤ ایتھے دی کفیت ویکھو تو مکے دی ویکھو 1000 روپیے کے دے زمین تے ڈگ پین تے کوئی چکدا نہیں. حافظ صاحب 1000 روپیے لکھاں روپیے زمین تے ڈگ پین کوئی چکدا بولو چکدا. ایتھے مسیح جوتی نہیں چھڑ دی کہے دی جوتیاں چوکے لائے جاندے نے کڑیاں مسیحتوں لا کے لائے جاندے نے. ایک ہی ہے جی پیار. ماشاءاللہ ہے اللہ اکبر. قاری القرآن جناب قاری زبیر قاسمی صاحب ہیں جی ماشاءاللہ کڈا سونا انداز. قاری عبدالحفیظ صاحب والا دعا کرو اللہ قاری صاحب نو لمبی عمر عطا فرمائے. کیا چھڑو یار اچھی کہہ دو. قاری صاحب بیمار نے اور میں اگلے دن پتہ لینے واسطے گیا بیمار پرسی واسطے تے کہنے لگے جلسے میرے واسطے دعاواں کرایا کرو. اور انہاں نے پھر ماشاءاللہ طرزاں تے اور بھی بڑے لاندے نے پر انہاں بھی جانشینی دا حق ادا کر دیتا ہے. جویں قاری صاحب قرآن پڑھ دے نے انہیں ماشاءاللہ یاد تازہ کرن گے نون والقلم وما یسطرون. اچھی کہہ دو اور میں کہڑی قاسمی صاحب توڑ کو فیس مانگ لی اچھی کہہ دے سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت رب
بِكَ بِمَجْنُونٍ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے دی عمر دراز فرمائے، اچھی کہا جو آمین۔ آئیے حضرت توجہ فرمانا جنہی میں بات کرنے لگا، میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ اللہ دا کر بڑی عظمت والا ہے، مدینہ شہر بھی عظمت والا ہے۔ اور سنیے بیت اللہ دے اندر جیڑا جاندہ ہے وہ بھی ترسدہ ہے، جیڑا نہیں گیا وہ بھی ترسدہ ہے۔ تے گل کر رہا سا زمزم دے پانی دی، جدو بندہ زمزم پیندہ ہے جیڑی دعا کردہ بولو اللہ قبول، اچھی بولو اللہ قبول۔ ایک بندہ سانو مکے دے اندر ملیا، اللہ دیتا بشیرو دا نام ہے، علماء جاندے نے، بڑا خادم علماء دا۔ کہا لگا رب نے منو 3 پتر دیتے، مینو بھی کہیں سرے، میری بیوی نو بھی کہیں سرے۔ کہا لگا 3 پتر ہوئے، 3 ہی فوت ہو گئے۔ ڈاکٹر لکھ کے دے دیتا کہ جیڑی بھی اولاد ہوئے گی فوت ہو جائے گی۔ کہا لگا میری بیوی مایوس ہو گئے کہ بہ گئی، میں آیا شاہ دی نماز پڑھ کے روئی جائے۔ میں کہا کیا؟ کہنے لگی پتر دین بھی دیا ایڈے سونے تے مردے بھی جاندے نے۔ تے کہنے لگا جو میں جمعے دے اندر ایک حدیث سنی ہے کہ نبی پاک نے فرمایا زمزم پی لنگا جیڑی دعا کرو اللہ قبول فرما لیندہ۔ کہنے لگی پھر کی کریے؟ کہندہ یہ شہر ہی چھڑ دئیے، ویزے لوالے وہ تے ملیا۔ کہنے لگا جناب ایتھے آئے تے قرآن یاد آ گیا، إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اندہ ایتھے کار برکتاں والا رحمتاں والا۔ کہنے لگا ایتھے آگے دوویں جی آکے بیت اللہ دیاں پھیریاں پائیاں، بیت اللہ دے چکر لائے، صفا مروہ کیتا، پانی زمزم رج کے پیتا، تے رب دے کے پانی پینے گیا دعا کیتی، اللہ بیماریاں بھی تیرے والوں میں، اللہ شفاواں بھی تیرے والوں نے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ۔ اللہ تیرے علاوہ شفا کوئی نہیں دے سکتا۔ اللہ میں زمزم پی کے پین تو پہلا دعا کرنا اللہ اولاد بھی دے دے، صحت مند دے دے۔ کہندہ زمزم پی کے دعا کیتی ہے، اللہ نے ایسی رحمت کیتی ہے، اللہ نے 2 پتر دیتے نے، اتواڈے کول 2 میں کھڑے نے، ایک دا نام احسان لاہی ظہیر ہے، دوجے دا نام حبیب الرحمن یزدانی ہے۔ اے بھی حافظ قرآن نے، اے بھی حافظ قرآن نے۔ کہنے لگا پاکستان جو 3 فوت ہو گئے، اے تیرے رب نے زندگی والے دیتے کیوں؟ کہ زمزم پی لگیا دعا کیتی ہے، اللہ نے قبول فرما کے سانو دوواں جیانو شفا بھی دے دیتی ہے، اللہ نے صحت والے 2 پتر بھی عطا کر دیتے لے۔ اور دارالسلام والے کتاب دے اندر واقعہ لکھیا، ایک بی بی نے کوڑ پہ آ گیا، جسم سارا چلی، وہ ایک شہر دے اندر گئی، انہاں جواب دے دیتا، بڑے بڑے ملکاں جی گئی، جواب دے دیتا اور خامد کہنے لگا آج میں جمعہ پڑھے ہے حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے، حافظ عبدالقادر روپڑی رحمت اللہ علیہ دے پیچھے۔ تے حافظ صاحب نے دی سنائی ہے، اور جے مکے مدینے جاندے ہو تے زمزم پی لگیا کوئی چاج دی دعا کر لیا کرو، کوئی چاج دی دعا کر لیا کرو۔ کہنے لگا عمرہ کرنے چلیے، ڈاکٹران جواب دے دیتے ہیں، اور ڈاکٹران دیتے ہیں رب نے جواب تو نہیں نہ دیتا ہے، او دا بوہ تے کھل لیا جیڑا بار بار اعلان کر رہے ہیں، آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرما لائے۔ کوئی آجے کمی ہو رہے بوئے تھے، ایمان نہ دسو آجے کمی، اور بولو کو کمی ہے وے کیوں جو ساج مفتی صاحب کو ہے کمی؟ مانگ کے ویکو ساڑھے منگا جے کمی ہے، 2 نشائی، 2 بولو 2 نشائی، ایک ہوٹل دے سامنے پہ لمحے اندھا یار کی کریے کندھا اندھا پوانے یہاں پوڑی للیے تھے یہاں روٹی کھا رہی ہے، تو انہوں نے آواز بڑی ڈیزائندر کر دینے ہیں۔ انہوں نے کہا پوانے کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا ہے وہ آواز بھی چاچے عبداللہ نصارہ لی کر دینے ہیں۔ انہوں نے کہا کرنا کی ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہاں روٹی کھا لو یہاں پوڑی پی لو۔ ایک بھی جو اندھا
ایک وچوں آندا یار رب نے پوڑی دا وعدہ کوئی نہیں کیتا روٹی دا کیتا سی تے پوڑی پیے روٹی آپ ہی دے گا جیڑا پتھراں چ کیڑیاں نوں پیندا تو سانوں نہ دے گا ہے سانوں نہیں دے گا انہاں نشہ لیا نشہ کیتا دونوں ہوٹل جناب ٹون ہو کے پے وہ ایک بندہ آیا کہنے لگا 1 کلو کڑائی گوشت بنا دیو 6 روٹیاں پیک کرو رائتا سلاد پیک کرو انہیں پیسے دے دیتے پیچھے کرو فون آ گیا بیگم دا نہ لیا جے پرونے ٹور گئے نے کہندا انہاں دے دیو آ جڑے آ 2 پے نا انہاں دے دیو نالے کھان نالے کہنے جناب بھوان رب روٹی دیندا ہی کہ نہیں کیوں جی ہاں انہیں آخیا نشے دا وعدہ نہیں پیر جی رب نے وعدہ روٹی دا کیتا ہے آوازاں دے رہے ہیں آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے بوہے غیران دے کیوں تو جانا ہے پڑھو لا الہ اچھی پڑھ لو پڑھو لا الہ الا اللہ اور مالک آندہ بندیا اور میرے ملن انہوں لگدا کرایا نہیں میں کوئی دور محل بنایا نہیں بوہے چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں پڑھو لا الہ گل لمبی نہ ہو جائے یہ بیمار سی بیوی ہے دی انہاں جناب دوواں ٹکٹاں لئیاں ویزے لوئے پاسپورٹ دیتا سیدھا مکے جس لئے بی بی گئی نا مکے تو جنہوں نے مکے دے انج بیت اللہ دے سجے کھبے ویکھا نا ہجوم دنیا دا رون دیا تو کہنے لگی تو ہوٹل چ رہی جا تو میں نے ایتھے ہی رہن دے جسم زخمی ہے تو بار بار زمزم والے ویندی ہے تو خامد کہندا زمزم پی ایک بی بی کہنے لگی پی بھی لے تے نہ بھی لے کہنے لگی زخم ہے انہیں کہے جو پانی دی شفا ہے تے زخم مک جان گے لگ پئی پھڑ کے گلاس اپنے جسم تے پاندی گئی رب نے انج شفاواں دے دیتیاں جو میں نبی ایوب نو دے دیتیاں تو انہوں کی پتہ ہے زمزم جو کنیاں بہاراں کنیاں رحمتاں نے تائیں تو لوگ پاں گمراہ کر کے پاویں زمزم کوٹی دے رہے دیتے چھڑ اس واسطے آؤ مکے نال بھی پیار کرو مدینے نال بھی پیار کرو جدوں مکے مدینے نال ساڈا پیار ہوئے گا سچی محبت ہوئے گی پھر خدا دی قسم نظارہ وکھرا ہوئے گا اور میں جس لئے کہا بیت اللہ تو نکل کے اماں جی حلیمہ سعدیہ دے کار گیا اللہ تو نو جگہ ویکھنے نصیب کرے خدا دی قسم امائی حلیمہ دا یہ حوصلہ سی اسی کار جو بہ گئے تے راج 2 دفعہ اتر کے پانی شانی پیتا 250 کلومیٹر سفر بند ہے بیت اللہ تو بنو سعد دا میں کہا مائی حلیمہ تیرے مقدر تے تیرا ہی حوصلہ ہے جڑی ڈاچی دے انتوتے آکے نبی نے سینے لا کے تو اپنے کار لے گئی ہے اسی تے تھک گئے کاراں تے بہ گئے تو سواری تیری تھکی تیریاں محبتہ تاں تے رب نے رحمت کی تھی اور مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی رحمت اللہ انہیں ایک جمعہ پڑھایا مائی حلیمہ دی شان اندر انہیں ایک گل کیتی ہے لو گل میں تو انہوں سنانا جاندیا تے سینے تے لکھو خدا دی قسم ایمان تازہ ہو جائے کہنے لگے میں عمرے تے گیا تے طائف دے اندر ایک مسجد دے اندر اذان ہوئی کہنے لگے کہ بچہ اذان دے رہا سی 14-15 سال یا 18-17 سال عمر سی کہنے لگے جو اذان کہندا جائے تے سینہ ٹھردا جائے تائیں نبی پاک نے فرمایا نا بھی آواز اذان ہو دے وے جی آواز ہو نہیں ہے ساڑھے بابے سپیکر دی جان ہی چھڑ دے ہیں جی اللہ اکبر اللہ اکبر ہیں وہ اٹھے بھی سو جاندے ہیں اذان تو ہوئے کہ ستے بھی جاگ پہ ہیں جی کہہ رہے کو بچہ اذان دے رہے ہیں جو اذان دیندہ جا رہے ہیں میرے سینے جو لفظ کھوب دے گئے ایمان تازہ ہو گیا کہنے لگے میں کیا میں نے بچے نہ ملاؤ اس علاقے دا بندہ سی وہ میں لے گیا مؤذن نہ ملایا کہنے لگے ایڈا سونا چہرہ میں پوچھے پتر تیرا کیڑے خاندان نہ تعلق ہے کہنے لگا جی میرا حلیمہ سعدیہ دے خاندان نہ تعلق ہے میں کہا واہ حلیمہ تو نبی نو سینے لایا رب نے تیرے خاندان چو مؤذن پیدا کر دیتے ہیں مؤذن نہ دینے لے پیدا کر دیتے ہیں اس واسطے آؤ مکے مدینے نال سچی محبت کرو ہے وے انشاءاللہ بولو ہے وے جیڑا مکے مدینے نال سچا پیار کردا ہے تو تواڈے رب دی قسم جے جنہیں تو پیدا کیتا ہے وہ ہاتھ کھڑا نہ کرے جیدے دل چ مکے مدینے پیار نہیں جیدے دل چ مکے مدینے پیار سچا ذرا سجا ہاتھ چکے میں زیارت کرنا چاہنا ہوتی سارے ہی ہو نا سارے ہی ہو تے مکے والے ویندے نہیں کہ پورا پاکستان ایتھے ہوندا ہے تے کی گل 9 مارچ نو امام کعبہ آوے اسی اپنی شکل سارے وہائیے کہ نا ویکھ لیا جے اویا مولوی ٹوروں تو آواز آ رہے کرسی تے بیٹھا ہے مولوی خادم میں سوی وہ اندر گالا کٹ دا انہیں لبیک
وہاں چولو وہاں لبیک، ہو کھچو وہاں لبیک. جھوٹا مسلک سیاست دی خاطر ختم نبوت دا لیبل لا کے قوم نو گمراہ کر رہے ہیں. مسلک اہل حدیث قرآن دی دعوت ہے، پیغمبر دے فرمان دی دعوت ہے. 8-9 مارچ نو انشاءاللہ مسلکی غیرت دے بارے پوری دنیا نو دسنا انشاءاللہ پہنچ کے کہ اہل حدیث قرآن واسطے مرنا بھی جام دینے کٹنا بھی جام دینے. انشاءاللہ 8-9 نو کالا شاہ کاکو جانا انشاءاللہ، بولو جانا نا انشاءاللہ. وزیر آباد وچوں 50 بساں دا قافلہ جانا ہے. تو آڈے کو لو پیسہ کوئی نہیں لینا، کرایہ کوئی نہیں، روٹی فری ملے گی انشاءاللہ. کی خیال ہے؟ آؤ گے انشاءاللہ. 9 مارے دا جمعہ کتے پڑھنا ہے؟ بولو کتے پڑھنا ہے؟ وے لے آجے. یہ تو وعدہ کتے کرن دے ہو مرنا پہ گے؟ کتے کرن دے ہو؟ اللہ دے کار جو وعدہ کر رہے ہو نا. ہون او ہتھ کھڑا کرو جنہ واقعی جمعہ ہوتے پڑھنا میں زیارت کرا ہونا دی ماشاءاللہ. او ہتھ کھڑا کرو جنہ کعبۃ اللہ دے امام دی زیارت کرنی ہے. جاؤ خلوص نیت نال امام کعبہ دی زیارت کرو. اللہ دی قسم میرا مالک تو 2018 چ اپنے گھر دا مسافر بنائے گا. جاؤ زما کے ویہ لو اس اللہ دے ولی دی زیارت کرو. ہوتے پہنچا جے انشاءاللہ میسیج چلا دیو، پیغام دے دیو، اپنیاں گڈیاں دے کے لکھا دیو. چلو چلو کالا شاہ کاکو چلو. 8-9 مارچ نو انشاءاللہ دوستو احباب لے کے پہنچنا ہے. گڈیاں لے کے جان گیا، گڈیاں لے کے ہون گیا. حضرت علامہ پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب دی قیادت اندر، حضرت ناظم اعلیٰ دی قیادت اندر، حضرت مفتی صاحب، حضرت پروفیسر عبدالستار احمد صاحب دی قیادت اندر انشاءاللہ 8-9 مارچ نو کالا شاہ کاکو جانا ہے. اللہ منو تو آنو اس سے عمل دی کرن دی توفیق عطا فرمائے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، بھائیو خوش رہنا، ہم دعا کر چلے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زبان میری اظہار تو کر دے گا، ٹپکے گا جلہو میرا. مولانا عبدالغنی محمدی حافظہ اللہ آپ کو تصورات کی دنیا میں مکہ مدینہ میں لے گئے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ حقیقی طور پہ بھی ہمیں مکہ مدینہ دکھا دے. میں اپنی جماعت کے معروف خطیب باغ جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا مرحبا. اسی طرح وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظہ اللہ، ان کے شاگرد رشید میری مراد جناب حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اہلا و سہلا و مرحبا. اور احباب کے لیے خوشخبری بھی ہے کہ چند ہی منٹوں کے بعد پنڈال میں مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتیان شاہ نقوی صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں اور چند ہی منٹوں میں اسٹیج پہ آ جائیں گے اور آپ احباب سے ہم کلام ہوں گے. اب میں بلا تاخیر بلا تمہید دعوت خطاب دیتا ہوں جناب حضرت مولانا قاری زبیر قاسمی صاحب کو کہ وہ اپنے استاد اور ہمارے بزرگ وکیل صحابہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار فرمائے. محترم جناب حضرت مولانا زبیر قاسمی صاحب. ہمارا ذہن تو یہ تھا کہ مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب جو ہیں شاہ صاحب سے پہلے خیالات کا اظہار فرماتے، لیکن انہوں نے جانا ہے. لہذا میں مولانا زبیر قاسمی صاحب کے خطاب سے قبل دعوت دیتا ہوں نہایت ہی مختصر اختصار سے خطاب فرمانے کے لیے جناب مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب کو. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، سیرت تاجدار انبیاء، علماء اہل حدیث، پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما تحب وترضى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر. آدم ومن سواه تحت لوائي ولا فخر. وأنا أول شافع ومشفع ولا فخر. او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضرات، آج کی یہ عظیم الشان فقید المثال کانفرنس، جسے سیرت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نام اقدس اور اطہر نام سے موسوم کیا گیا ہے، ہر لحاظ سے انتہائی کامیاب ہے. اس کامیاب ترین کانفرنس پہ، اس کامیاب ترین کانفرنس کے انعقاد پہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کی مقامی قیادت، شہری اور تحصیلی قیادت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں پروردگار احباب کی جہود طیبہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے. حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس کے ذمہ داران حضرت مولانا قاری محمد احمد صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب، حضرت مولانا محمد عثمان سلفی صاحب، جناب میاں اعجاز احمد صاحب، مولانا جمشید صاحب، مولانا سیف اللہ خالد صاحب اور امیر پنجاب حضرت علامہ پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب دن رات اللہ رب العزت کے فضل سے، رب کی توفیق سے نفاذ اسلام کے لیے، استحکام پاکستان کے لیے، سرور کائنات کی سیرت کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اہل بیت کے وقار کے لیے، صحابہ اکرام کی عظمت کے لیے کوشاں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ان کی جہد مسلسل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب بڑے والہانہ انداز میں آپ سے ہم کلام تھے، اور حضرت قاری القرآن شاہ ترنم ترجمان حقیقت قاری محمد زبیر قاسمی صاحب میرے بعد آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں صرف آپ کی زیارت کے لیے، احباب کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا. جناب سلفی صاحب نے حکم کیا، سرور کائنات علیہ السلام کی عظمت کے حوالہ سے ایک بات عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں. حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی ہستی ہے، آپ کی شخصیت ہے، جن کو ختم نبوت کا تاجدار بھی بنایا ہے اور جن کو تمام انبیاء کا سردار بھی بنایا ہے. اللہ رب العزت نے ایسی عظمت عطا فرمائی. آپ ارشاد فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا. کہا لوگو، قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العزت کی عدالت کے قیام کا سما ہوگا. پروردگار ساری کائنات کے درمیان عدل فرما رہے ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری فرد و بشر، ساری کائنات
اللہ رب العزت کے سامنے جمع ہوگی وَأَنَا سَيَّدَ وُلْدِ آدَمَ یوم القیامہ، قیامت کے روز حضرت آدم کی ساری اولاد کا سردار میں مصطفیٰ ہوں گا۔ آپ ساری کائنات کے سردار ہوں گے، انبیاء کے تاجدار ہوں گے۔ آج کوئی سردار اپنے شہر کا، کوئی سردار اپنی ریاست کا، کوئی سردار اپنے کنبہ اور قبیلہ کا، کوئی سردار اپنی برادری کا آمینہ کے درے یتیم کی عظمت کی بات کرتے ہو، وہ ایک شہر کے سردار نہیں، وہ ایک ریاست کے سردار نہیں، عرب کے سردار نہیں، صرف عجم کے سردار نہیں، اپنے وقت کے سردار نہیں، پروردگار نے آپ کو ساری اولاد آدم کا سردار بنا دیا۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، کہا قیامت کا روز ہوگا، رب کی تعریف کا جھنڈا میں محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب کائنات کہے گی رب نفسی رب نفسی رب نفسی، انبیاء کہیں گے، اتقیاء کہیں گے، اشفیاء کہیں گے، مدبرین کہیں گے، مفکرین کہیں گے، مفسرین کہیں گے، دانشور کہیں گے، شکالر کہیں گے، نیکوکار پرہیزگار ہر شخص کی زبان پہ ہوگا رب نفسی رب نفسی۔ وہ لواء الحمد اٹھا کے آمینہ کے درے یتیم، سارے نبیوں کے سردار، ختم نبوت کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی زبان اقدس سے بار بار ورد کریں گے، وظیفہ کریں گے، ندا کریں گے، صدا کریں گے، آواز لگائیں گے، پکاریں گے۔ کیا آواز ہوگی، کیا ندا ہوگی، کیا صدا ہوگی؟ آپ ارشاد فرمائیں گے رب امتی رب امتی رب امتی۔ اللہ کچھ نہیں مانگتا، اپنی گناہگار امت کے بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرًا، رب کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور آج لوگ دعوت دیتے ہیں اپنے اماموں کی، اپنے فقیہوں کی، اپنے خطیب کی، اپنے ادیب کی، اپنے پیر کی، اپنے مرشد کی، اپنے علاقہ کے فقیر کی، اور ان کی کیفیت یہ ہوگی کوئی کسی کے پاس نہ جا سکے گا، نہ کوئی کسی کی معاونت کر سکے گا، نہ کوئی کسی کے کام آ سکے گا، نہ کوئی کسی سے مل سکے گا۔ سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں آ جاؤ میری اتباع کر لو، مجھے ملنا ہوگا، میں میزان کے پاس ملوں گا، حوض کوثر پہ ملوں گا۔ ہاتھ میں رب کی تعریف کا جھنڈا ہوگا۔ آدم و من سواہ تحت لوائی، یہ ہے تاجدار انبیاء۔ آدم و من سواہ تحت لوائی ولا فخرا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے سارے پیغمبر، رب کے برگزیدہ بندے، پروردگار کے چنیدہ بندے، سارے انبیاء، سارے رسول، قیامت کے روز ان کو سایہ ملے گا تو میرے لواء الحمد کا سایہ ملے گا۔ تاجدار انبیاء کے علم کے نیچے، تاجدار انبیاء کے پرچم کے نیچے سارے انبیاء جمع ہوں گے، اور یہ عزت کی انتہا ہے کہ جن کا کائنات میں لوگ کلمہ پڑھتے تھے، جن کی کائنات میں لوگ امت ہونے پہ فخر کرتے تھے، آج قیامت کے روز ان کو بھی پناہ ملے گی تو سرور کائنات کی علم کے نیچے ملے گی۔ آدم و من سواہ تحت لوائی ولا فخرا وانا اول شافع و مشفع ولا فخرا، رب کی بارگاہ میں سب سے پہلے اپنی گناہگار امت کی شفاعت میں کروں گا۔ رب کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کروں گا۔ رب العالمین فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا اشفا تو شفا، رحمت للعالمین، سر مبارک اٹھائیے، آپ مانگتے جائیے، میں عطا کرتا جاؤں گا۔
اللہ رب العزت نے اسی لیے اہل حدیث سینہ تان کے کہتا ہے، جرأت کے ساتھ کہتا ہے، دلیری اور بہادری سے کہتا ہے، بصالت کی داستان رقم کر کے کہتا ہے، لوگوں وہ اور ہیں جن کو تم نے اپنا دامن، جن کا دامن تم نے تھاما، جن سے اپنی نسبت تم نے استوار کی، تمہاری نسبت والے قیامت کے روز کہیں نظر نہیں آئیں گے، سرور کائنات میزان پہ ہوں گے، حوض کوثر پہ ہوں گے، پل صراط پہ ہوں گے، اور اپنی امت کے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے، سفارش کر رہے ہوں گے۔ آ جاؤ ساری کائنات کے دامن چھوڑ کے، ساری کائنات کے سردار اور تمام انبیاء کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کا دامن تھام لو، دنیا بھی سمر جائے گی، آخرت بھی سمر جائے گی۔ سرور کائنات کی عظمت، آپ کا مقام، تیرے تاجدار، تیرے بنائے ہوئے، تیرے بزرگی والے، اپنے بنائے ہوئے، مگر تاجدار انبیاء وہ ہیں جن کے بارے میں رب اعلان کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ کائنات کے لوگوں، تمام انبیاء کا تاجدار سرور کائنات کو میں رب العالمین نے بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سرور کائنات کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔